اس کے آگے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا العزیز. یہ عزت سے ماخوذ ہے اور یہ لفظ متعدد ابواب سے مستعمل ہے. باب دخلہ سے آئے تو اس کا معنی ہے غالب ہونا. عزا یعز، غالب ہونا. اور باب فتح سے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شدت اور قوت. اور اگر باب عرفہ یعرفو سے آئے تو یعنی ضرب یضرب سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے عزت والا ہونا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسم تینوں معنی میں مستعمل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ غالب بھی ہے، قوت والا بھی ہے اور عزیز بھی ہے، یعنی عزت والا بھی ہے. تو تینوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا یہ نام مستعمل ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس اسم کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ عزیز وہ ہوتا ہے جو نادر الوجود ہو اور اس کی جانب شدت کے ساتھ احتیاج لاحق ہو اور اس کو پانا نہایت مشکل ہو. تین باتیں فرمائی انہوں نے کہ وہ نادر الوجود ہو، نادر الوجود ہونے کے باوجود اس کی ضرورت بڑی شدید ہو، ضرورت شدید ہونے کے باوجود اس کو پانا بڑا مشکل ہو. عجیب ہے اللہ کا نام بھی. ضرورت اس کی بہت ہے، بڑا نادر، اس لیے پانا مشکل. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام عزیز. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جس میں تین باتیں ہوں وہ عزیز ہوتا ہے. اس کے بعد تشریح کرتے ہوئے لمبا کلام کیا ہے. میں خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ نادر الوجود ہونے کا کمال یہ ہے کہ اس جیسا ہونا ناممکن ہو، جیسے کہ اللہ کی ذات. اس جیسا ہونا ناممکن ہو، یہ کمال درجہ ہے. کہتے ہیں اس سے کم درجہ یہ ہے کہ ممکن تو ہو لیکن ایک ہی فرق پایا جاتا ہو، جیسے کہ سورج. ممکن تو ہے لیکن ایک ہی فرق پایا جاتا ہے، جیسے سورج اور اللہ چاہے تو پیدا تو کر سکتا ہے لیکن ہے نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات سورج سے بھی زیادہ نادر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ ممکن ہے، وہ ناممکن ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نادر الوجود ہونے کا کمال یہ ہے کہ اس جیسا ہونا ناممکن ہو. اور شدت حاجت میں کمال کا درجہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وجود میں، اپنے بقا میں، اپنی صفات میں ہر لحاظ سے اس کی محتاج. غور کیجیے الفاظ. شدت کے ساتھ حاجت میں کمال یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وجود میں، اپنے بقا میں، اپنی صفات میں ہر لحاظ سے اس کی محتاج ہو. اور اس کو پانے میں مشکل یہ ہے کہ اس کی حقیقت کا ادراک ناممکن. اس کے بعد میں کہتے ہیں یہ ساری باتیں صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اسی پر صادق آتی ہیں، کسی اور پر صادق نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم کی حقیقت بتائی انہوں نے. بہت اچھی تشریح ہے، جاندار تشریح. اس کے بعد دو باتیں، تکوینی تجلی اور تشریعی تجلی. اس اسم کا تکوینی اثر اور اس کی تجلی انسان پر یہ ہے کہ اس کی جلالت و عزت کے سامنے خود کو ذلیل اور محتاج اور کمزور اور ضعیف سمجھنے پر مجبور ہے. جس طرح ایک عظیم بادشاہ کی عزت و جلالت اور اس کی طاقت و قوت کے سامنے
انسان خود کو حقیر و فقیر سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب ایک معمولی بادشاہ کی قوت و طاقت و شان و شوکت انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور نادار سمجھے، تو پھر کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جس کی قوت و طاقت اور جس کی شان و شوکت ساری کے ساری چیزیں ازلی ہے، ابدی ہے، حقیقی ہے۔ یہ ہے انسان کے لیے تجلی تکوینی۔ اس کی تجلی تشریح یہ ہے کہ جو آدمی اس بات کو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلالت و عظمت اور بزرگی، تو سوائے اللہ کے کسی کا وہ طالب نہیں ہو سکتا، اور اس کی اطاعت اور عبادت کے سوا کسی اور چیز کے اندر وہ عزت کا طالب نہیں ہوتا۔ یعنی عزت چاہتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنے ہی میں چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے جھکنے ہی میں میری عزت ہے، اسی کی عبادت میں اور اسی کی اطاعت میں گویا کہ مجھے تاج پہنایا جا رہا ہے، اسے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عزت والا، کوئی جلالت و قوت والا نہیں، اسے اس کے سامنے جھکنے میں بھی انسان کو مزہ آتا ہے، اور اس سے تخلق یہ ہے کہ بندہ اپنے نفسانی خواہشات پر غالب رہے، اور اس کی قوت و طاقت نفسانیت پر شدید ہو، اور اپنے نفس کو لوگوں سے سوال کر کے اور حرص و ہوس کی وجہ سے ذلیل و خوار نہ کرے۔ یہ ہے اس کی تخلق کی بات۔ تین باتیں اس کے اندر آئی ہیں۔ ایک ہے اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنا، غالب ہونے کے معنی میں، غالب ہوگا تو اپنے نفس پر غالب ہو۔ دوسرے، قوت و طاقت جو نفسانی ہے اس کے اوپر یہ شدت برتے، یہ شدید کے معنی میں ہے۔ اور دوسرے یہ آیا تھا کہ عزت والا رہے، لہذا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پسارے، ذلیل نہ ہو جائے۔ اگر کسی کے سامنے ہاتھ پسارتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، تو کہاں عزیز ہوا؟ معلوم ہوا کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پسارنے والا اللہ تعالیٰ کے اس اسم عزیز کی تجلی سے محروم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پسارنے میں بہت غور کرنا چاہیے، یعنی بغیر شدت کی احتیاج کبھی ہاتھ نہیں پسارنا چاہیے۔ اور وہ حدیث یاد کر لیجئے جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو فرمایا تھا، اگر جو ہے جوتے کا تسمہ بھی ہو اللہ ہی سے مانگنا، کوڑا گر جائے تو بھی اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے کہ ان کا جو ہے وہ کوڑا گر گیا تھا، تو ان کا خادم موجود ہوتے ہوئے انہوں نے نہیں کہا ان سے، خود اتر کر اٹھانے لگے۔ خادم نے کہا حضرت میں اٹھا دیتا، آپ بول دے تو اس پر انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو لہذا عزت کی بات یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پسار کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام عزیز کا اثر۔